دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جوربس کی سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو ہاجرہ بی بی اور جمعہ خان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ان کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ زیادہ بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ ہاجرہ کو اکثر لعن طعن اور طرح طرح کی باتیں سننے پڑتی تھی۔ زمانے کی تلخ روایات ہے کہ ہمیشہ عورت کو ہی اس معاملے میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہاجرہ اس لیے شدید ڈر اور خوف میں مبتلا تھی کہ اگر اس کے ہاں پھر بچی پیدا ہوئی تو جمعہ خان ان کو گھر سے ہی بے دخل کر دے گا۔ اس خوف نے تو ہاجرہ کے چین و سکون حرام کر رکھا تھا، لیکن اللہ کے کام میں انسان کے بس میں کیا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار دعاؤں سے بھی کام نہیں نکلتا اور اس بار ہاجرہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 3 بچیوں کے ماں کی کوکھ سے پھر ایک بچی نے جنم لیا۔ جمعہ خان گاؤں سے دور ایک چھوٹے سے قصبے میں سبزی اور پھلوں کی منڈی میں ایک چھوٹا بیپاری تھا۔ وہ اب کی بار انتہائی پر امید تھا اس کے ہاں بچہ ہی ہوگا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں بیپاریوں کی پیشگی مٹھائی بھی کھلا چکا تھا۔ جمعہ خان اس روز شام ہونے سے پہلے ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر گھر میں ہر کوئی چپ سادھ کے بیٹھا تھا اور گھر کے تمام افراد کا برتاؤ بہتر نہیں تھا۔ سب کو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے ہاجرہ ہی قصوروار ہو۔ جمعہ خان کے گھر آتے ہی حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے۔ وہ انتہائی افسردہ ہو کے گھر سے چل پڑے۔ جمعہ خان نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ دوسری شادی کر کے ہی رہے گا، لیکن اس سے پہلے کہ انہوں نے گاؤں کے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ عالم نے جمعہ خان کو مشورہ دیا کہ اگر بچی کا نام جوربس رکھا جائے تو اس کے ہاں آئندہ بچی کی ولادت نہیں ہوگی۔ جوربس کے معنی بیٹی نہیں کے ہیں اور جو کہ مقامی زبان کا لفظ ہے۔ ہاجرہ اس پر راضی نہ تھی، لیکن ہاجرہ جس معاشرے میں رہتی تھی وہاں عورتوں کی بات سننا تو دور، ان سے کسی مسئلے پہ مشورہ تک گوارا نہ تھا۔ دوستو اور یہی وجہ تھی کہ ہاجرہ کی 3 بچیوں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی گئی تھی اور کسی کو بھی اسکول جانا نصیب نہ ہو سکا تھا۔ ہاجرہ کی کوکھ سے 4 بچیاں اور 1 بچہ حامد بھی تھا۔ حامد اور جوربس کے درمیان صرف 1.5 سال کا فرق تھا، لیکن گھر میں ہر کام حامد کی مرضی سے ہوتا تھا۔ اچھا کھانا انہیں ملتا تھا، وہ اچھا پہنتا تھا اور ہمیشہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، اور جوربس کا کام گھر کا خیال رکھنا اور برتن دھونا ہی تھا۔ گاؤں میں بہار کے موسم میں بچوں کو اسکول میں داخل کروایا جاتا تھا۔ ہاجرہ کی یہ خواہش تھی کہ حامد کے ساتھ جوربس بھی اسکول میں داخل ہو۔ جمعہ خان جب رات کو گھر لوٹ کر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بسا اور کچھ کاپیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی ہاجرہ کو حکم صادر کر دیا کہ حامد کے کپڑے دھو کے تیار کریں اور اگلے دن ان کو اسکول لے کے جانا ہے۔ جوربس اب 6 سال کی ہو چکی تھی۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، باپ چونکہ اتنا روپدار تھا کہ بچی کی تو آواز ہی نکل نہیں سکتی تھی اور اپنے سارے فرمائشیں بس امی سے کرنا ہوتا تھا۔ جوربس نے بھی ہاجرہ سے یہ التجا کی کہ ان کو بھی اسکول بھیجا جائے۔ جمعہ خان نے جب اس بار بات کی گئی تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ بچیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس بار ہاجرہ کے ضد نے آخر جمعہ خان کو مجبور کر ہی دیا۔ آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ جوربس کو گاؤں کے سرکاری اسکول میں داخل کروایا جائے گا۔ کچھ سالوں بعد دونوں بچوں نے میٹرک پاس کر لی۔ حامد کی دوست کراچی میں پڑھنے جا رہے تھے اور جمعہ خان نے حامد کو بھی کراچی پڑھنے بھیج دیا۔ ادھر جوربس میٹرک کے بعد اسی سرکاری اسکول میں بطور ثانی پرائمری کلاس کے بچوں کے پڑھانے لگی۔ جوربس معاشرے کے حالات پر کڑی نظر رکھتی تھی اور اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ لڑکی بھی معاشرے کا ایک اہم رکن بن سکتی ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی نظام ان کے لیے بہت کارآمد رہی اور اسی تعلیمی نظام کے توسط سے جوربس نے سوشالوجی کا MA کا امتحان پاس کیا اور اپنے گاؤں کے ہائی اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹرز مقرر ہوئی۔ دوسری طرف حامد کراچی جانے کے بعد پڑھائی سے زیادہ غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف رہا اور کئی سال گزرنے کے بعد بھی BA کا امتحان پاس نہیں کر سکا اور ناکامی کا بوجھ کندھے پہ اٹھائے واپس آ گیا۔ اور کہتے ہیں
وقت انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے اور انسان ہر چیز کا عملی مظاہرہ وقت کے آنے پر ہی کر سکتا ہے۔ جمعہ خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ جس کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر سب کچھ لٹا چکا تھا، وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا تو نہیں بن سکا، ہاں وہ ایک مصیبت ضرور بن چکا تھا، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مشغول تھا، اب تو شراب نوشی بھی کرنے لگا تھا۔ ان بدلتے حالات نے جمعہ خان کو بہت حد تک بدل دیا تھا۔ اب گھر میں جوربس ہی تھی جو پورے گھر کی کفالت کر رہی تھی اور بوڑھے باپ کا واحد سہارا تھی۔ جوربس نے اپنی لگن اور محنت سے نہ صرف اپنے والد کی سوچ کو شکست دی بلکہ معاشرے میں رائج اسی روایات کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جوربس نے اپنے نام کے معنی میں جوڑے تمام نفرتوں اور حقارتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، شفقت اور محبت کو ہمیشہ کے لیے اسی نام کے معنی میں چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، جوربس جیسی ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑکیاں پائی جاتی ہیں جن کو یہ دباؤ رکھا جاتا ہے کہ ان کو اسکول میں نہیں جانے دینا ہے، ان کو پڑھنے نہیں دینا۔ تو آپ اس حوالے سے ہمیں کیا رائے دیتے ہیں کہ لڑکیاں کو پوری اجازت ہے، مکمل اجازت ہے کہ وہ پڑھ سکیں اور معاشرے میں ایک اپنا کردار ادا کر سکیں؟ کیا یہ مکمل اجازت ہونی چاہیے لڑکیوں کو یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں یقیناً فیڈ بیک ضرور دیں، کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ لڑکیوں کو واقعی ہمارے معاشرے میں پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیا وہ بزنس کرنے میں کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں ضرور کومنٹ باکس میں بتائیں، اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔